الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کا سب سے کامل شخص، سب سے کامیاب شخص وہ ہے جس سے رب راضی ہو جائیں۔ کہا تو یہ بھی جا سکتا ہے جو رب کو راضی کر لے، مگر رب کو وہی راضی کرتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ بندہ لاکھ کوشش کر لے رب کو راضی نہیں کر سکتا، اگر اللہ نے چاہا تو وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ بندہ نیکی بھی کرتا ہے تو اللہ کے فضل سے ہی کرتا ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے وہ بھی اللہ ہی کے فضل سے بچتا ہے۔ بندے کی کوئی طاقت نہیں ہے، نہ نیکی کرنے میں نہ گناہ سے بچنے میں، یہ اللہ ہی کا فضل ہے جو بندوں پر ہوتا ہے، یہ اللہ ہی کا فضل ہے جو بندوں سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اور سب سے خوش نصیب شخص وہ ہے جو اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزار دے۔ سب سے خوش نصیب وہ شخص ہے جو اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزار دے۔ کیوں؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، اگر ہم اس کو راضی نہیں کریں گے تو پھر کس کو راضی کریں گے؟ جس نے ہمیں کروڑہا نعمتیں عطا کی، سب سے زیادہ ہمارے پر جس کا احسان ہے، ہم اس کو راضی نہیں کریں گے تو کس کو راضی کریں گے؟ سب سے زیادہ جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس کو راضی نہیں کریں گے تو پھر کس کو راضی کریں گے؟ جو سب سے زیادہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، ہم اس کو راضی نہیں کریں گے تو کس کو راضی کریں گے؟ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم رب کو راضی کر لیں، ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی کوششیں لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ہمارا مقصد حیات یہی ہونا چاہیے کہ میری ہر سانس، ہر قدم صرف اللہ کو راضی کرنے میں گزر جائیں۔ اللہ کے دشمن شیطان کو راضی کرنے میں نہ گزرے۔ ہم اپنی زندگی کو غنیمت جانیں اور اپنی ہر سانس، ہر قدم کو یہ سوچ کر گزارے، یہ سوچ کر نکالے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس پہ ہماری فکر ہو جائیں تو ہم ان کامیاب ترین شخصوں میں آ جائیں گے جو رہتی زندگی میں اللہ کو راضی کر لیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی دیکھیں اللہ کو راضی کرنے میں گزارے یا اللہ کو ناراض کرنے میں گزارے۔ جسے اللہ توفیق دے دیتا ہے اس کا منشاء زندگی یہی ہوتا ہے کہ میں ہر حال میں اللہ کو راضی کروں۔ آپ دیکھیں گے امیر کو اپنے کے پیسوں کو لے کر اپنی امیری سے رب کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ غریب کو دیکھیں گے آپ صبر کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرتے ہوئے لگ جائے گا۔ آپ نمازی نماز پڑھتے ہوئے بس یہ تمنا ہوتی ہے میری نمازوں سے اللہ راضی ہو جائیں۔ روزدار روزہ رہ کر یہ تمنا کرتا ہے کاش میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ زکوٰۃ دے کر تمنا کرتا ہے بندہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، دن رات ایک کر دیا، میں نے حلال کمائی اور میں یہ اللہ کی راہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ رب میرا راضی ہو جائے۔ راتوں کو بستر چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے کی تمنا یہی ہوتی ہے میں جو نیند کو چھوڑ رہا ہوں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دن میں بھوک پیاس کو برداشت کر کر روزہ رہے، بس اس کی تمنا یہ ہوتی ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ کوئی نہ کوئی بہانے سے جسے اللہ توفیق دیتا ہے بس اس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، میرے ہر کام سے اللہ راضی ہو جائے۔ بندہ مومن کی حیات زندگی ہونا بھی یہی چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، اس سے پہلے کہ میری نماز پڑھا دی جائے۔ یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ سے میں راضی ہو جاؤں۔
کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ تم اللہ سے راضی ہو جاؤ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ ہم ہر کوئی زبان کے جملوں سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اللہ سے راضی ہیں، مگر یہ دل میں ہزار شکایتیں لے کر رہتے ہیں، ہزار اللہ کی ناشکری ہمیں ہمارے دلوں میں بسی ہوئی رہتی ہے۔ ہم اللہ سے کبھی راضی نہیں ہوئے صاحب۔ اگر اللہ سے ہم راضی ہو جاتے تو اللہ کو ایک لمحہ نہیں لگتا تھا کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ وہ تو بے نیاز ہے، آپ کے عبادتوں کی اسی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اپنے فضل سے آپ پر راضی ہو جاتا ہے۔ وہ بزرگ نے کہا کہ آپ اللہ سے راضی ہو جاؤ، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دیے ہوئے مصیبتوں پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے جو مال دیا ہے وہ اس کی راہ میں بھیج کر راضی ہو جاؤ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ ہر حال میں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے الحمدللہ کہے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کوئی بندے کو نعمت دیتا ہے، کوئی اس پر نعمت دیتا ہے، تو بندہ جب الحمدللہ کہتا ہے نعمت کو، تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو دیوے نعمت سے زیادہ خوشی اس کے کلمات پر ہوتی ہے، الحمدللہ پر۔ وہ اتنا جلدی ناراضی ہونے والا رب۔ تو ہمیں ایسے زندگی گزارنا ہے جس میں ہر حال میں رب سے راضی ہو۔ ہم تکلیف آئی تو رب سے راضی ہو، خوشی آئے رب سے راضی ہو۔ یہی تو بڑے بزرگوں کا کام ہوا کرتا تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ واعظ دیتے ہوئے بیٹھے ہوئے، اپنے مریدوں کو تعلیم دے رہے، کسی نے آ کر کہا آپ کا جہاز پانی میں ڈوب گیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موتیوں کا کاروبار کرا کرتے تھے، بہت بڑی تجارت تھی آپ کی۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کا جہاز، موتیوں بھرا جہاز پانی میں ڈوب گیا، تو آپ نے اپنے دل پر نظر کی، کہا الحمدللہ۔ پھر وہی تعلیم دیتے رہے مریدوں کو۔ پھر تھوڑی دیر میں ایک شخص آ کر کہا حضرت وہ جہاز جو تھا وہ دوسروں کا تھا، آپ کا نہیں کہا تھا۔ تو آپ نے اپنے دل کو دیکھا اور الحمدللہ کہا۔ تو مریدین بڑے تعجب میں ہو گئے، حضرت معاملہ کیا ہے؟ جہاز ڈوب گیا تو بھی الحمدللہ، جہاز اپنا نہیں تھا بھی بولے تو الحمدللہ، ماجرا کیا ہے؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب اس نے آ کر مجھے خبر دی کہ آپ کے لاکھوں روپے ضائع ہو گئے، تو میں نے دیکھا کہ یہ سن کر خبر میرا دل افسوس تو نہیں کر رہا ہے۔ جب میں دیکھا تو یہ افسوس نہیں کر رہا تھا، یہ رب کے ذکر میں تھا، میں نے الحمدللہ کہا۔ جب آ کر کہا یہ آپ کا جہاز نہیں تھا، تو کہیں خوشی میں میرا دل اللہ کے ذکر سے غفلت میں تو نہیں آ گیا؟ میں نے دیکھا تو میرا دل اللہ ہی کے ذکر میں تھا، میں نے الحمدللہ کہا۔ یہ حال ہمارا ہونا چاہیے۔ ان کے ماننے والے ہیں تو اس حال کی کیفیت ہمیں کچھ ملنا چاہیے۔ یہ ہوگا کب؟ جب ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے تمام انسان کو پیدا کیا، تمام انسان کو روئے عالم ارواح میں، تو تمام انسانوں کے دل پر اللہ نے نظر فرمائی۔ جتنے آنے والے آدم علیہ السلام سے صبح قیامت تک جتنے آنے والے، ان سب کے دلوں پر اللہ نے نظر فرمائی۔ اس میں سب سے پاکیزہ دل جو دیکھا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے چن لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دل میرا ہے بلکہ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تمام انسان میں سب سے پاکیزہ دل آپ کا دل ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ نے پھر نظر کری بندوں کے دلوں پر، جس میں سب کے دل، سب سے زیادہ جس کے دل پاکیزہ تھے، اللہ نے انہیں میرے ساتھیوں کے لیے چن لیا، یعنی صحابہ اکرام کے لیے۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ دنیا میں سب سے پاکیزہ دل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تمام صحبت رکھنے والے تمام ساتھیوں میں سب سے گروہ جس کا سب سے پاکیزہ دل ہے وہ صحابہ اکرام کا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جو صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری نبھائی ہے اور کسی کے ساتھیوں نے یہ وفاداری نہیں نبھائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان سے جنگ کرو تو ان کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ ہم کیوں جنگ کریں، آپ جنگ کریں اور آپ کا رب جنگ کرے بول کر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو صحابہ اکرام یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ یا رسول اللہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کتنے لوگوں کی تعداد ہے، آپ حکم دیں ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں گے۔ یہ صحابہ اکرام تھے۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ یہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ اللہ سے کیسے راضی ہو گئے؟ کیا اللہ نے انہیں محلات عطا کیے تھے، سونے کے بستر تھے صحابہ اکرام کے، یا نہیں تو 3 وقت کھانا تھا ان کے پاس، یا پہننے کے لیے اچھے کپڑے تھے، یا اچھے گھر بار تھے؟ یہ کس سے راضی ہو گئے تھے؟ اللہ سے۔ کیا وجہ تھی جو اللہ سے یہ لوگ راضی ہو گئے تھے؟ اللہ تو اپنے بندوں سے راضی ہو گیا، یہ سمجھ میں آتا صحابہ اکرام کس وجہ سے اللہ سے راضی ہوئے تھے؟ صحابہ اکرام اللہ سے جو راضی ہوئے تھے وہ ایسے راضی ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنا شہر چھوڑ دیا، اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے جو جو مصیبتیں ان پر اتاری، ہر مصیبت کو انہوں نے لبیک کہا، اس حال میں بھی اللہ سے راضی تھے۔ کیا صحابہ اکرام کو اچھے محلات دیے تو صحابہ اکرام نے راضی ہوا؟ نہیں، کہا کہ اپنے ملک سے ہجرت کرو، صحابہ نے لبیک کہا، اے اللہ ہم اس حال میں بھی تجھ سے راضی، اپنے شہر چھوڑ دیتے مگر تیری رضا پہ راضی ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کھانے کے لیے 2-2 3-3 دن تک کچھ نہیں ہوتا تھا، پیٹ پہ پھاتر باندھتے تھے، اس حال میں بھی صحابہ اکرام اللہ سے راضی تھے۔ پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، پہننے کے لیے تو چھوڑیے کفن کے لیے کپڑا نہیں ہوا کرتے تھے، اس حال میں صحابہ اللہ سے راضی تھے۔ جنگ کو لیے جاتے تھے مگر جنگ میں ہتھیار نہیں ہوا کرتے تھے، مگر صحابہ اس حال میں بھی راضی تھے۔ اور آج ہم اپنے حال کو دیکھ لیں اور صحابہ اکرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہم کیسے راضی ہوتے ہیں، وہ کیسے راضی تھے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ آج ہم مال ملتا ہے تو اللہ سے راضی ہوتے ہیں، مال اچھا ملتا ہے تو اللہ سے راضی ہوتی ہے، الحمدللہ کہتے ہیں۔ جب مال میں کچھ کمی آ جائے تو جب پوچھے آپ کیا حال ہے، الحمدللہ زبانوں سے ہٹ جائے گا۔ یہی وجہ ہے اللہ کا شکر نہیں منانے سے آج ہم کئی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ وہ صحابہ اکرام تھے کہ ہر حال میں راضی تھے رب سے، اللہ دیے تو بھی راضی تھے، وہ نہیں دیے تو بھی راضی تھے۔ اللہ نے ان سے کیا کیا چیزوں پر آزمائش نہیں کی، اللہ نے انہیں اپنی اولاد سے آزما لیا، اللہ نے مال سے آزمایا، اللہ نے انہیں اپنے ملکوں سے آزمایا، اللہ نے حتیٰ یہ ہو گئی کہ وہ اپنی جان خوشی خوشی دینے کے لیے راضی ہو جایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام تھے۔ صحابہ اکرام کی زندگی آزمائش کا نام تھا۔ ہر آزمائش اگر کسی کو دیکھنا ہے وہ صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھ لے، ہر آزمائش آپ کو نظر آ جائے گی۔ کوئی اولاد پر صبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی مال پر صبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی اولاد، کوئی گھر، کوئی جاگیر، ہر حال میں دیکھیں ہم جب صحابہ اکرام کی زندگی